Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope all the second year is fine and well. I wish کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں اور آپ اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں. اینڈ ون ایڈوائس ون ریپیٹیشن از دیٹ کہ اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو تو پلیز فیڈ بیک گروپ میں پوچھیں یا کامنٹس میں پوچھیں. آپ لوگ پرسنل میں پوچھتے ہیں اور پرسنل میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو رپلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو پلیز یو کین آسک اینی کویشچن ان دا فیڈ بیک گروپ جو آپ کا واٹس ایپ پہ ہے، اور یہاں پہ کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے، ود دس ایڈوائس ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو کل کی ٹرانسلیشن اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. آج ہم اس کا 3rd اور 4th پیراگراف کرنے لگے ہیں. We believe, however, that some 2,000 million years ago this rare event took place, and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. We believe, ہم یقین رکھتے ہیں, however, تاہم, that some 2,000 million years ago کہ 2 ارب سال پہلے this rare event took place. rare کا مطلب ہوتا ہے بہت کم، بہت کم ہونے والا، کمیاب واقعہ پیش آیا. اینڈ دیٹ another star کہ ایک اور ستارہ wandering blindly through space خلا میں اندھا دھند گردش کرتا ہوا happened to come near the sun سورج کے بہت قریب آ گیا. just as the sun and moon raise tides on the earth بالکل اسی طرح جس طرح سورج اور چاند زمین پر لہریں بہرتے ہیں یا مد و جزر پیدا کرتے ہیں. مد و جزر کا مطلب ہوتا ہے جیسے سورج کی یا چاند کی شعاعیں جو ہیں وہ سمندر میں یا پانی میں پڑتی ہیں تو ایک گہراؤ سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دس سیکنڈ اسٹار مسٹ ہیو ریز ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن. بالکل اسی طرح اس دوسرے ستارے نے بھی سورج کی سطح پر لہریں پیدا کر دی ہوں گی، بٹ دے وڈ بی ویری ڈفرنٹ فرام دا little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. لیکن یہ لہریں ان لہروں سے بالکل مختلف ہوں گی جو چاند کی چھوٹی سی جسامت ہمارے سمندروں میں پیدا کرتی ہے. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. ایک بہت بڑی طوفانی لہر سورج کی سطح پر گزری ہوگی. At last آخر کار فارمنگ اے ماؤنٹین جس سے نے ایک پہاڑ بنا دیا ہوگا. سو ہائی اتنا زیادہ اونچا دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن اٹ کہ ہم تو اسے بہت مشکل سے ہی تصور کر سکتے ہیں. ایز دا کاز آف دا ڈسٹربنس کیم نیئرر اینڈ نیئرر جسی طرح یہ بگاڑ قریب سے قریب تر ہوتا گیا. دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر یہ پہاڑ اونچے سے اونچا ہوتا گیا ہوگا. And before the second star began to move away again اور جس دوسرے ستارے نے اس سے پہلے کے پیچھے ہٹنا شروع کیا ہوگا, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. اس سے پہلے کہ یہ ستارہ دوبارہ ہٹنے لگے اس کی کشش ثقل اس قدر طاقتور ہو گئی ہوگی کہ یہ جب پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلا میں پھینک دیے. These small pieces have been going round the sun ever since. اور یہ چھوٹے چھوٹے ستارے تب سے سورج کے گرد جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں. They are the planets great and small of which our earth is one. اور یہ سیارے کہلاتے ہیں چھوٹے اور بڑے اور ان میں سے زمین ایک ہے. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. سورج اور دوسرے ستارے جو ہمیں آسمان میں نظر آتے ہیں بہت زیادہ گرم ہیں. far too hot for life اتنے زیادہ گرم ہیں کہ یہاں زندگی کا to exist on them کہ یہاں زندگی کا وجود جو ہے وہ ناممکن ہے. so also no doubt were the pieces of the sun تو اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج کے ٹکڑے when they were first thrown off جب وہ ادھر ادھر پھینکے گئے. اسی طرح جو سورج کے ٹکڑے ہیں وہ بھی بہت گرم ہوں گے جنہیں دور پھینکا گیا تھا.
Gradually they become cooler until now they have very little heat of their own left. Gradually آہستہ آہستہ they became cooler وہ ٹھنڈے ہوتے گئے until now جب اب تک کہ they have very little heat ان میں بہت کم گرمائش ہیں of their own left ان کی اپنی. Their warmth coming almost entirely from the radiation ان کی جو گرمائش ہے وہ مکمل طور پر سے آ رہی ہے from the radiation تابکاری شعاؤں سے which the sun pours down on them جو سورج ان کے اوپر ڈالتا ہے. In course of time وقت کے دوران one of these cooling pieces ان ٹھنڈے ہوتے ہوئے ٹکڑوں نے gave birth to life زندگی کو وجود دیا. We do not know how, when or why this happened. ہم نہیں جانتے when, why this happened کہ how کیسے when کب اور why اور کیوں یہ سب کچھ ہوا. It started in simple organisms یہ ایک بہت چھوٹے جاندار کی صورت میں شروع ہوا whose living part consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. یہ زندگی سادہ نامیاتی اجسام کی صورت میں شروع ہوئی جن کی زندہ رہنے کی جو استعداد تھی طاقت تھی زیادہ تر مرنے سے پہلے اپنے جیسے اجسام دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت پر مبنی تھی. بٹ فرام دیز ہمبل بگننگز یہ جو عاجزانہ اور معمولی شروعات ہیں کیم اے اسٹریم آف لائف ان میں سے زندگی کی ایسی دھارا شروع ہوا which growing ever more and more complex جو پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا گیا has in the end produced آخر میں اس نے پیدا کر دیا beings ایسے لوگ ایسے انسان whose lives are largely centered جن کی زندگیوں کا محور یا مرکز جو ہے in their feelings ان کے جذبات میں ہوتا ہے and ambitions اور مقاصد میں their sense of beauty ان کا خوبصورتی کی طرف رجحان اینڈ دا ریلیجنس اور مذاہب ان وچ لائی دیئر ہائیسٹ ہوپس اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرز ان وچ جس کے اندر لائی دیئر ہائیسٹ ہوپس ان کی بڑی بڑی خواہشیں امیدیں بستی ہیں اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرز اور اعلیٰ ترین خواہشات موجود ہیں. یہ تو تھی آپ کی ان 2 پیراگراف کی ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیشن جو ہے وہ کرنے کا چیفلی جو پرپس تھا میرا وہ یہی تھا کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ آپ کا پہلے چیپٹر کا ہے دا ڈائنگ سن کا اور یہ آپ کی بک کے اوپر پہلے پیج کا 3 اور 4 پیراگراف ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. لائک یہ ٹیکسٹ جو ہے یہ میں نے بک سے لیا ہے آپ کی بک میں سے بک 2 میں سے اس کے پہلا پیج کا 3 اور 4 پیراگراف ہے. کل جو لیکچر تھا اس میں بات ہوئی تھی کہ کس طرح زمین بہت آسمان اور یونیورس اور کائنات بہت بڑی ہے اور کس طرح ستارے جو ہیں وہ الگ الگ اپنے راستوں پہ گردش کر رہے ہیں کوئی کسی راستے میں نہیں آتا. لیکن آج جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے سے ٹکرانے کا اور ایک دوسرے کے راستے میں آ جانے کا واقعہ یہ بہت ہی ریئر تھا بہت ہی کمیاب تھا. تو یہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہیں 2 ارب سال پہلے کوئی ایک ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے بہت قریب آ گیا اور اس نے اپنی جو لہریں ہیں مد و جزر ہے وہ سورج کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا اور ان دونوں کے درمیان کشش ثقل جیسے زمین کھینچتی ہے نا چیزوں کو اپنی طرف ایسے کشش ثقل بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ ستارہ پیچھے ہٹنا شروع کرتا اس کا جو ٹائیڈل پل ہے جو کشش ثقل ہے وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو ایک دھماکہ ہوا ایک ایکسپلوژن ہوا. اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ ستارہ جو ہے بہت سے ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ جو ٹکڑے ہیں وہ سورج کے ارد گرد چکر لگانے لگے. اب چونکہ سورج کے بہت قریب تھے تو دیور ایکسٹریملی ہاٹ وہ بہت گرم تھے ان کے اوپر زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے اور ان کے اوپر زندگی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. اور سب سے پہلے جس چیز نے جہاں پہ زندگی کا وجود آیا وہ تھی زمین ارتھ. کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سورج کے گرد چکر لگانے لگ گئے تھے بعد میں سائنسدان نے اس کو پلانٹس کا نام دیا سیاروں کا نام دیا ایکسکیوز می اور زمین ان میں سے ایک ہے.
دین وہ بات کرتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ زندگی کا وجود کب اور کیسے وجود میں آ گیا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک سمپل آرگینزم کی صورت میں سٹارٹ ہوئی ہے، اور پھر جو ہے ایسا کوئی سمپل آرگینزم تھا جس کی لیونگ پاور جو تھی، زندہ رہنے کی جو صلاحیت تھی، وہ اتنی ہی تھی کہ مرنے سے پہلے اپنا جیسا ایک اور باڈی کریٹ کر دیتا، یعنی ری پروڈیوس کرنا، دوبارہ جو پیدا کرتے ہیں، مطلب ہیومن بینگ سے نیکسٹ ہیومن بینگز ہوتے ہیں، اینیمل سے اس طرح کریشن ٹو کریشن جنریشن بڑھتی ہے، تو کہتے ہیں یہ جو صلاحیت تھی یہ اس میں تھی. سو ہمیں نہیں پتا کہ پہلے اتنا سمپل آرگینزم تھا اور پھر جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہوتا گیا کہ اس میں زندگی کی خواہشات، جذبات، نظریات، خوبصورتی کے رجحان، مذاہب، بڑی بڑی امیدیں، امنگیں اور یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. آئی ہوپ لیکچر ایزی تھا. آپ کو ٹرانسلیشن کے بعد میں نے جسٹ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں یہ بات ہوئی ہے، اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے کانسیپٹ کلیریفائی کریں کہ اس پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے. آپ کی ریڈنگ بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اب آپ نے سن بھی لیا ہے تو آپ کی ویکیبلری اور پرونانسیشن بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. دین جو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں کہ انگلش لکھی ہوئی ہے یا کوئی بول رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ والا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. سو ڈونٹ پینک، ڈونٹ گیٹ ڈس ہارٹ نہیں ہونا، پینک نہیں کرنا، مطلب بہت زیادہ پریشان ہو کے کوشچن آنسرز نہیں کرنے شروع کر دینے، بلکہ ریلیونٹ کوشچن کرنا ہے. اور پینک کرنے کی بجائے فوکس یہ کرنا ہے کہ آپ اس ٹائم کو اپنے لیے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی امپروومنٹ پہ، پرسنل گرومنگ پہ کیسے لگا سکتے ہیں، بیکاز ایونچولی کالج اوپن ہونے ہی والے ہیں جولائی یا اگست میں، تو انشاءاللہ ہم فیس ٹو فیس بھی ملیں گے، تب کلاسز بھی ہوں گی، تو آپ کو کوئی ریگریٹ نہ رہے کہ آپ نے 5-6 مہینے جو ہے وہ ضائع کر دیے ہیں. آلدو ٹائم بہت کم ہے لیکن اس کو بھی یوزفل بنائیں. اوکے، سی یو دین.